تلبیہ، یہ اس کی آڈیو فائل بھی میں شیئر کر دوں گا، اس کے ساتھ آپ اس کو سن کے جنہوں نے میمورائز نہیں کیا وہ کر لیں. یہ بھی ہم آپ کے ساتھ یہ سلائیڈز یا پی ڈی ایف شیئر کر لیں گے کہ احرام کی جو ریسٹرکشنز ہیں وہ یہ ہم پوائنٹ ٹو پوائنٹ یہاں ڈسکس نہیں کریں گے، ول سیو ٹائم. فاربیڈن ایکٹس، یہ بھی یو ول گیٹ دس ان گروپ ان پی ڈی ایف یا پاور پوائنٹ میں آپ کو یہ مل جائے گا اینڈ یو کین چیک. پرمیسیبل ایکٹس، اس کے اوپر ہم ایک منٹ پیچھے. احرام میں کچھ لوگ بالکل ہی اسٹیچو ہو جاتے ہیں، تو اٹس ناٹ لائک دیٹ. بہت ساری چیزیں الاؤڈ بھی ہیں. یو کین ہیو اے شاور، میں نے آلریڈی بتا دیا. انسینٹڈ سوپ بھی استعمال کر سکتے ہیں کچھ لوگوں کو، جس طرح او سی ڈی ہوتی ہے آفٹر واش روم یا ٹوائلٹ جانے کے بعد، تو دے کین ہیو نان پرفیومڈ سوپ، جو کہ وہاں سے بھی مل جاتی ہے، بند آؤٹ اسٹور ہے، اور اب یہاں پہ بھی مل رہی ہیں آپ کو نان پرفیومڈ انسینٹڈ. بٹ اٹس ناٹ پریفریبل. احرام کی شیٹس چینج کر سکتے ہیں، انجیکشنز لگوا سکتے ہیں، انسولین لگا سکتے ہیں، بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، دوائیاں کھا سکتے ہیں، مسواک کر سکتے ہیں، انسینٹڈ ٹوتھ پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بلینکٹ لے سکتے ہیں، چادر لے سکتے ہیں اپنے اوپر، لیکن سر اور منہ کو کور نہیں کر سکتے. سر اور منہ کو کور نہیں کر سکتے. آپ گردن تک آپ چادر لے کے، یا جو بھی، اگر اے سی میں آپ کو ٹھنڈ زیادہ لگ رہی ہے، ہوٹل کی کولنگ زیادہ ہے، تو آپ چادر لے سکتے ہیں، بلینکٹ لے سکتے ہیں. بیلٹ باندھ سکتے ہیں، گھڑی پہن سکتے ہیں، ماسکیٹو ریپیلنٹ لگا سکتے ہیں، اس طرح کی سب چیزیں. ٹاپیکل آئنٹمنٹس لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی لیکن پرفیوم کے بغیر ہوں، جن کی اسمیل نہ ہو. آگے وین ٹو انٹر اسٹیٹ آف احرام، ہمارے لیے صرف مدینہ سے جب ہم کریں گے صرف وہی ایک پوائنٹ آئے گا، اس لیے یہ سارا جو جدہ جا رہے ہوتے ہیں کہ گھر سے باندھنا ہے احرام یا ایئرپورٹ سے یا جہاز میں، اس لیے ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. ہم جب مدینہ سے نکلیں گے جس دن 4 ذی الحجہ کو، ہم ہوٹل سے احرام باندھیں گے، اور میقات والی مسجد جو ہے مدینہ کا جو ایک ہی میقات ہے، وہاں پہ نیت کریں گے اور وہاں سے ہم آگے چلے جائیں گے. مدینہ ہوٹل پہ ہی ہم کریں گے یہ سارا. آپ کو وہاں پہ دوبارہ ہم ایک دفعہ ریوائز کرا دیں گے مدینہ ہوٹل پہ ہی ایک دن پہلے، جس دن ہم نے نکلنا ہوگا میں اس دن دوبارہ آپ کو ایک کوئک ورک شاپ کروا دوں گا. میقات ہم ڈسکس کر چکے ہیں. ہاں آگے آگے تلبیہ، انٹرنگ مکہ. آگے کریں تھوڑا سا اس کو. انٹرنگ مکہ میں آلدو یہ ریکوائرمنٹس نہیں ہیں، بٹ مکہ سٹی میں انٹر ہونے کی، حدود حرم میں انٹر ہونے کی، اور خانہ کعبہ میں انٹر ہونے کی بہت اچھے الفاظ کی دعائیں ہیں، جس سے آپ کا ہارٹ سافٹ ہوتا ہے اور آپ کو ویلیو پتہ چلتی ہے اس جگہ کی. تو اب ویسے تو دروشی پڑھ سکتے ہیں، ربنا آتنا پڑھ کے کر سکتے ہیں، بٹ جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں وہ اگر کتاب سے وہ دعائیں کا اردو یا وہ پی ڈی ایف میں اپنے فون میں رکھ لیں، وہ پیج کا اسکرین شاٹ لے کے، اور وہ کم از کم جو پہلی دفعہ خانہ کعبہ مکہ کے حدود حرم اور اس کے اندر انٹر ہو رہا ہے، تو وہ وہی والے اردو الفاظ میں دعائیں پڑھیں تاکہ اس کو وہ سمجھ آئے کہ وہ دعا کیا ہے. اور وہ ایک تو یہ مسجد میں داخل ہونے کی بھی اسینشیل دعا ہے، جو لوگ نہیں ابھی تک آتی. مسجد میں داخل ہونا اور نکلنے کی دعا ضرور یاد کر لیں، کیونکہ وہ خانہ کعبہ میں آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا مسجد نبوی میں، کہ رائٹ پاؤں سے داخل ہونا ہے، لیفٹ پاؤں سے باہر نکلنا ہے، اور داخل ہوتے ہوئے جو مسنون دعا ہے، اور جو باہر نکلتے ہوئے اللہم انی اسألک من فضلک، اور داخل ہوتے ہوئے رحمتی کا. تو وہ آپ ضرور یاد کر لیں. پیچھے عمرے کی سمری میں صرف کر دیتا ہوں، ویڈیو باقی چلے گی. پیچھے پیچھے یہیں روکیں سمری پہ. غسل 2 رکعات احرام کی، انٹینشن تلبیہ، طواف 7 راؤنڈز، دین طواف کے بعد واجب الطواف 2 نفل 2، اور پھر سعی 7 راؤنڈز، اور اس کے بعد بال کٹانا، اینڈ دین شاور اور اب نارمل کلوز. سو دس از عمرہ. جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں، اگر عمرہ از ویری ایزی، تو سیکوینس مینٹین کرنا ہے صرف آپ نے. اور اس کی کچھ کنڈیشنز ہیں. صحیح کی ایک چیز ابھی کلیئر کر دیتے ہیں کہ صحیح میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح وضو کر کے شروع کریں، بٹ اگر وضو ٹوٹ جائے تو آپ وضو کے بغیر صحیح کر سکتے ہیں. بٹ طواف میں وضو ہونا ضروری ہے، اور اگر پہلے 4 چکروں سے پہلے وضو ٹوٹے گا تو آپ وضو کر کے پورا طواف دوبارہ شروع کریں گے. بٹ اگر آپ کے 4 چکر ہو چکے ہیں اور وضو ٹوٹا ہے تو پھر آپ نے چوتھے چکر کے بعد سے ہی باقی 3 چکر کرنے ہیں. تو یہ 2-3 کریٹیکل پوائنٹس تھے. اس میں نارملی ایک چیز جو یاد رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جو رائٹ آپ کا شولڈر ہے وہ آپ نے نیکڈ رکھنا ہے. اس کے لیے وہ 7 چکر میں آپ نے رکھنا ہے، اور اس سے پہلے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ سفر کر رہے ہیں تو اکثر وہ رکھ لیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. صرف جب آپ نے طواف شروع کرنا ہے تو اپنا رائٹ شولڈر نیکڈ کر لیا آپ نے، اور وہ 7 چکر میں رکھنا ہے. اور پہلے اس کو کہتے ہیں
اجتبا. اور دوسرا رمل ہے. رمل کے اندر آپ نے 3 چکروں میں تھوڑا تیز چلنا ہے, صرف مردوں نے, جیسے کہ تھوڑا سا سینہ نکال کر تیز چلنا ہے. دیٹس اٹ. یہ سنت ہے. یہ اگین ہم لینڈ مارکس جو امپورٹنٹ لینڈ مارکس ہیں, رکن یمانی حجر اسود سے ایک پہلے والا کارنر, پھر حجر اسود, اور حجر اسود اور ڈور آف کعبہ کے بیچ میں جو ایریا ہے وہ ملتزم, اور جو یہ پلر ہے گولڈن مقام ابراہیم, اور جو وہ ایک وال بنی ہوئی ہے سیمی سرکولر کریسنٹ شیپ, وہ حتیم کا ایریا ہے جو خانہ کعبہ سے باہر, بٹ وہ خانہ کعبہ کا پارٹ ہے. رمل جو ہے جس نے روسر نے بتایا, اس طرح ہوتا ہے کہ آپ رائٹ, آپ کا شولڈر جو ہے وہ نیکڈ ہو, اور یہ آپ نے احرام کی حالت میں جو طواف کرنا ہے, جس کے بعد صحیح ہوتی ہے, چاہے وہ عمرے کا ہو چاہے وہ حج کا ہو, دونوں کے بعد صحیح ہوگی. عمرے کے طواف کے بعد بھی صحیح ہوگی, اور جو آپ حج کا فرض طواف کریں گے جو طواف زیارت جس کو کہتے ہیں, اس کے بعد بھی صحیح ہوگی. تو اس میں بھی یہ اجتبا جو ہے یہ ہوگا. آگے استلام جو ہے وہ حجر اسود کو, کیونکہ آلموسٹ امپاسبل ہے کہ جا کے آپ اس کو چومیں یا اس کو کس کریں, تو دور سے ہی ہاتھ اٹھا کے آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھنا ہے اور اپنے ہاتھ کو چومنا ہے بس. تو یہ اس کو استلام کہتے ہیں کہ ہر دفعہ ہر چکر میں آپ جب گزریں گے تو استلام کریں گے حجر اسود کا. 7 راؤنڈز ہیں تو 7 ٹائمز آپ ہاتھ اٹھا کے استلام کریں گے. ایک دفعہ نیت کا بھی 8 ٹائمز. آگے اگین وہی لینڈ مارکس ہیں. یہاں روک لیں 1 منٹ. رکن یمانی سے حجر اسود تک ربنا آتے نا, شارٹ والی پڑھنی ہے وہ بھی ٹھیک ہے, جن کو شارٹ آتی ہے وہ آگے والی لائن بھی یاد کر لیں تو اور اچھا ہے. اور ایک پیچھے کریں 1 منٹ. ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں ہے کہ جو طواف آپ پہلا راؤنڈ شروع کریں وہ حجر اسود کی جو ابلیک لائن ہے, یعنی کہ حجر اسود کونے پہ لگا ہوا ہے, تو آپ بالکل اس کی لائن سے نہ کریں, تھوڑا سا پیچھے سے کریں, یعنی کہ نیت بھی تھوڑا پیچھے کر لیں کھڑے ہو کے کہ خانہ کعبہ کی طرف کر کے, اے اللہ میں آپ کے اس مقدس اور عظیم گھر کے طواف کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں, اسے میرے لیے آسان فرمائیں, قبول فرمائیں. تھوڑا سا حجر اسود سے فیو سٹیپس بیفور یہ کریں اور وہیں سے شروع کریں طواف, کیونکہ شارٹ نہ ہو آپ کا چکر, کیونکہ حجر اسود کی اب نیچے پہلے لائن ہوتی تھی ڈیمارکیٹڈ, وہ ہٹا دی ہے انہوں نے, تو یو کین ناٹ بی in the exact line of حجر اسود now. So it's always better to err on the before side, not after حجر اسود side. ٹھیک ہے. اور اسی طرح جب آپ اپنا آخری چکر 7واں چکر ختم کریں تو تھوڑے سے 2-3 سٹیپس آگے لے کے ختم کریں تاکہ آپ کا چکر کی جو ڈسٹینس ہے یا جو اس کی وہ ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو.